زرد اجنبی، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 82واں انشا، شارق علی۔ تیز قدم لیکن مہذب اطمینان لیے مسافر، اور اسٹیشن سے زیادہ شاپنگ مال کا سا سما، بیچ سے گزرتا راستہ اور دونوں جانب دکانیں اور ریستوران، کافی کی تیز مہک، شیشوں سے دکھائی دیتے مختلف شکلوں اور رنگوں کے کیک، کوکیز اور دیگر لوازمات کے پیچھے خوش لباس، خوش اخلاق گاہک نمٹاتے دکاندار۔ ناشتہ کر چکے تو مونٹریال سے ٹورانٹو جانے والی وایا ٹرین پکڑی۔ انکل پٹیل کینیڈا کا ذکر کر رہے تھے، بولے 5 گھنٹے کا سفر لیکن نشستیں بہت آرام دہ۔ ٹرین چلی تو ٹرالی کھینچتے ایک صاحب نے کھانے پینے کی چیزیں لیے چکر لگایا۔ کھڑکی سے منظر کہیں بور کہیں دلچسپ، زیادہ تر جنگل اور کھیت، کچھ رہائشی اور صنعتی علاقے بھی، ایک جھیل کے کنارے بنے خوبصورت مکانات، تیزی سے پیچھے بھاگتا برچ کے سفید درختوں کا جنگل۔ وہ تو جاڑے نہیں تھے ورنہ سب کچھ برف سے ڈھکا ہوتا۔ دادا جی بولے، کینیڈا 1868 میں ملک بنا، پہلے کیوبیک، اونٹاریو، نیو برنزوک اور نووا اسکوشیا الگ الگ صوبے تھے۔ ریلوے لائن نے دور دراز مثلاً برٹش کولمبیا کے دشوار پہاڑی علاقوں کو آپس میں ملا کر کینیڈا کو کنفیڈریشن بنایا۔ کوئلہ وافر دستیاب تھا یہاں، اس لیے ریلوے تیزی سے پھیلی۔ کچھ گھنٹے سفر کے بعد انجن کو ایندھن اور عملے کو غذا کی ضرورت ہوتی تھی، اسی لیے ریلوے شیڈ اور ہوٹل بنے۔ لوگ آباد ہوئے تو ارد گرد کھیتی باڑی شروع کی۔ گویا ریل شہروں تک نہیں بلکہ آبادیاں ریل کے ارد گرد قائم ہوئیں کینیڈا میں۔ 1881 سے 1884 تک پیسیفک کینیڈا کی تاریخ ساز ریلوے لائن بچھانے کا سہرا 17,000 چینی مزدوروں کے سر ہے۔ ان کی اجرت $1 یومیہ تھی، اور کھانے اور لباس کا انتظام بھی خود ان کے ذمے، جبکہ سفید فام مزدور $2 روز اور سہولتیں مفت پاتے تھے۔ ہر مشکل کام چینیوں سے کروایا جاتا۔ صرف چاولوں اور سوکھی سیلمن کھا کر زندہ اور جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کر لینے والوں نے عارضی خیموں کے باہر آگ جلا کر کینیڈا کی سردی کا مقابلہ اور مسلسل کام کیا۔ سرنگوں کے ڈائنامائٹ دھماکوں اور دشوار پلوں اور غذائی محرومی کی بیماری اسکروی سے انگنت چینی مزدور مارے گئے۔ ان گمنام زرد اجنبی چہروں نے دنیا کے اس ترقی یافتہ ملک کو اس کے موجودہ خد و خال دیے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا دنیا بھر میں ریل کی پٹریوں کی چوڑائی ایک جیسی ہوتی ہے؟ یعنی آپا بولی، بالکل، ہر جگہ 1435 ملی میٹر چوڑی۔ جب رومن دنیا پر حکمران تھے تو دور تک پھیلے زیر اثر علاقوں تک رسائی کے لیے سڑکیں بنائی گئیں۔ سڑکوں کا رومن چیریٹ کے پہیوں کی چوڑائی کے مطابق ہونا ضروری تھا۔ ریل کے موجد جارج اسٹیفنسن نے پہلی ریلوے لائن تعمیر کی تو رومن چیریٹ کی یہ چوڑائی برقرار رکھی، پھر یہ ایک عالمی اصول بن گیا۔ روم کے ان قدیم راستوں کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔